باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل. باب الرجل، ایک شخص یکون ہو لہو اس کا ممر گزرگاہ. مر یمر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، تو ممر گزرگاہ. او شربن یا پانی پلانے کا حصہ فی حائط کسی باغ کے اندر، او فی نخل یا کھجور کے درختوں میں. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ یعنی مثال کے طور پر کسی کا باغ ہے اور اس کے اندر حائط کہتے ہیں نا وہ باغ جس کے چاروں طرف دیوار بھی ہو. اب اس کے اندر سے دوسرے کا رستہ گزرتا ہے یا اسے وہاں پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ جس کا نام بیروہا تھا اس میں جایا کرتے تھے اور وہاں سے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، اور جس کو اس کے مالک ابو طلحہ نے پھر بعد میں صدقہ کر دیا تھا. اب یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ اگر پانی کسی ایسی جگہ پر ہو جو دوسرے کی زمین ہو، مثلا کنواں ہے کسی ایسے شخص کے کھیت میں ہے، تو کیا وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی؟ یا اگر کسی ایک شخص کا کھیت ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کا، پھر کسی اور کا. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس کا کھیت سب سے آخر میں آ رہا ہے اسے دوسروں کے کھیت میں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض اوقات صرف خود گزرتا ہے، بعض اوقات اپنے جانور بھی گزارتا ہے. اب بعض اوقات جانور گزرتے گزرتے دوسروں کے کھیت میں منہ بھی مار جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بکریاں پھیل جاتی ہیں دوسرے کے کھیت میں، جیسے وہ سورۃ الانبیاء میں وہ واقعہ آتا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے جس مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم. تو ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے اور باغ والے کا نقصان بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور نقصان کچھ نہیں تو ایک دقت تو بہرحال ہوتی ہے کہ انسان کسی کے گھر میں سے گزرے یا کسی کے باغ میں سے گزرے یا کسی کے کھیت میں سے گزرے یا وہاں سے پانی لینے کے لیے جائے، اور پانی لینا لانا لے جانا تو اس سے بعض اوقات کھیت برباد ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک باغ انسان بیچ ڈالتا ہے لیکن اس کے درختوں کے پھل جو ہیں وہ نہیں پکے ہوتے اور پھل بیچنے والے ہی کا حق ہے. اب زمین کسی اور کی ہو گئی لیکن پھل دوسرے کا ہے. اسی طرح بیع ارایا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے. اریہ اور ارایا کیا چیز تھی کہ ایک شخص اپنے چند درخت کسی کو ہبہ کر دیتا ہے کہ ان کے پھل تم لے لو. اب زمین تو اس کی اپنی ہے لیکن درخت اس نے کسی کے نام کر دیے، صدقہ کر دیے مثال کے طور پر. اب جن کے نام صدقہ کیے وہ روز وہاں پہنچے ہوئے اور مار رہے ہیں ان کے اور پھل کے توڑ کے نیچے پھینک رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات تردد بھی ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتوں میں کیا دوسروں کو کسی دوسرے کی زمین سے گزرنے کا حق ہے؟ جی ہاں، بالکل حق ہے. اسی طرح پانی لینے کا بھی حق ہے. اور اسی طرح اگر زمین بیچی جا چکی ہے لیکن درختوں کا پھل ابھی لینا ہے تو جب تک پھل وہ اتار نہیں لیتا اس وقت تک وہ شخص اس زمین میں اگرچہ وہ بیچ چکا ہے اور دوسرے کے نام ہو چکی ہے لیکن اپنے ان پھلوں کو لینے کے لیے وہاں پر آ جا سکتا ہے. یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کے اب ان باتوں کو آپ پڑھیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا، جو شخص بیچے کوئی کھجور کے درخت، بعد ان تؤبر، اس کے بعد کہ وہ پیوند کرے، یعنی پیوند اس نے کیے تھے اور پھر بیچے، فثمرتها للبائع، تو ان درختوں کا پھل جو ہے وہ بیچنے والے کے حصے میں ہوگا. مثلا اس نے پیوند کاری کی، ابھی پھل کچا ہے کہ اس نے درخت بیچ ڈالے، اب درخت تو اس کے نہ رہے یا زمین اس کی اپنی نہ رہی، لیکن کیا وہ انہی بیچے ہوئے درختوں کا پھل لے سکتا ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، اگر اس نے پیوند کاری کی تو وہ لے سکتا ہے. اب اگر وہ پھل لے سکتا ہے تو گویا پھل لینے کے لیے وہ دوسرے کی زمین میں جا رہا ہے یا پھل لینے کے لیے دوسرے کے درخت کو توڑ رہا ہے. کیا اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی اجازت ہے. الممر، گزرگاہ، والسقی، اور پانی پلانا، حتی یرفع، یہاں تک کہ وہ پھل اٹھا لے، یعنی وہ وہاں سے گزر بھی سکتا ہے اور ان درختوں کو پانی بھی دے سکتا ہے اسی زمین سے جب تک کہ پھل اٹھا نہ لے، کھیت اٹھا نہ لے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح رب العریۃ، عریہ والا بھی. عریہ والا کون ہے؟ جس کو کھجور کے درخت ہبہ کیے گئے ہیں، صدقہ کیے گئے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کو کھجوریں صدقے میں دیتے ہیں تو وہ تو بڑی آسان بات ہے کہ آپ نے کوئی چیز دی اور وہ بھی گیا اپنے راستے پر اور آپ ہی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے
درختوں پہ کھڑا پھل دیا تو وہ تو درخت کے اوپر ہی ہے، درخت آپ کے ہیں، پھل اس کا ہے، اب اس کو آنا جانا ہوگا. کیا وہ آ جا سکتا ہے اس زمین پر، یا ہر دفعہ آنے کے لیے اسے اجازت مانگنا ہوگی؟ نہیں. جب آپ نے درخت کے پھل اس کے نام کر دیے تو ان پھلوں کو لینے کے لیے وہ اس باغ کے اندر اپنا آنا جانا رکھ سکتا ہے، یہ مراد ہے. اچھا، اب یہ باتیں آپ کہیں گے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً زمینوں پہ جھگڑے اور فساد انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے اور یہاں سے پانی نہیں لے سکتے، اور یہ سب کچھ دلوں کی تنگی کی وجہ سے ہے. تو قانونی طور پر اگر کوئی حاکم وقت فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے لیے تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اپنی عقل تو نہیں، کیونکہ اپنی عقل کی بنا پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یا دوسرے گروہ کو فائدہ پہنچائے. تو اس میں اگر شریعت کی کچھ اصول و قوانین سامنے آ جائیں تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی، اور دوسرے گروہ کو بھی ماننے میں آسانی ہو جاتی کہ یہ حق تو وہ ہے جو رب العالمین نے اس کو دیا ہے، میں کون ہوں جو اس سے روکوں. اخبرنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث حدثنی ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ابتاع نخلا، جو خریدے کھجور کے درخت، باع بیچنا، ابتاع خریدنا، یہ ذہن میں رکھیں تو پھر بات جلدی سمجھ میں آئے گی. بعد ان تؤبرا، اس کے بعد کے پیوند لگا دیے جائیں، پیوند کاری کی گئی، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار اس پہ شرط رکھ دے. مثلا اگر بیچتے اور خریدتے وقت یہ شرط طے پا جائے کہ پھل سمیت درخت خریدے جائیں گے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز پھل لگانے والے کا حق ہوگا، کیونکہ اگر وہ پھلوں سمیت خریدے گا تو ظاہر قیمت اور ہوگی، مہنگے بکیں گے. اور اگر وہ صرف ایک زمین خریدنا چاہتا ہے اور وقتی پھل اس پر نہیں لینا چاہتا تو ایسی صورت میں زمین کی قیمت پھر نسبتاً کم ہوگی، لیکن جو پھل ہوگا وہ بیچنے والے کے حصے کا ہوگا اور اسے لینے کی اجازت ہوگی. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، اور جو کوئی خریدے غلام کو، کسی غلام کو خریدا، وَلَهُ مَالٌ، اور اس کا مال بھی تھا. کس کا مال تھا؟ غلام کا. فَمَالُهُ، تو اس کا مال، لِلَّذِي، اس شخص کے حصے میں جائے گا. کس کا مال؟ غلام کا مال. الَّذِي بَاعَهُ، جس نے بیچا اس کو، یعنی وہ مال بیچنے والے کا ہی ہوگا. خریدار غلام خرید رہا ہے، ساتھ مال نہیں خرید رہا. اگر وہ مال خرید رہا ہے ساتھ تو پھر مال کے بدلے میں اس کو قیمت زیادہ دینی ہوگی. الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار اس کی شرط لگا دے کہ میں مال سمیت لوں گا اتنے کا تو ٹھیک ہے. وان مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر فی العبد، اور مالک نافع سے اور ابن عمر اور وہ حضرت عمر سے یہی روایت کرتے ہیں، اور اس میں صرف غلام کا ذکر ہے، مال کا نہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم قال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تباع الارایا بخرسها تمرا، کہ بیچی جائیں ارایا، بخرسها اس کا اندازہ کر کے، تمرن خشک کھجور کے ساتھ. یعنی ارایا کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تازہ پھل جو درخت پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے پیچھے احادیث پڑھی جس میں کھجور کو کھجور کے بدلے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ کیا ہوگا، پہلے بیچا جائے گا پھر اس کے بدلے لیکن یہاں اجازت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 وسق سے کم ہوگی، اور ویسے بھی جس کو ہبہ کیے جائیں گے وہ پھل وہ ضرورت مند ہوگا، اور اگر اس کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی جائیں تو اس کے لیے مشکلات ہو سکتی. تو ایک غریب انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہاں پر رخصت پیدا کی. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابن عیینہ عن ابن جریج عن عطاء سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس سے؟ عن المخابرۃ، بٹائی سے، والمحاقلۃ، اور محاقلہ سے، محاقلہ حقل سے ہے، حقل کھیت کو کہتے ہیں، پیچھے آپ یہ پڑھ چکے ہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ زمین کو گیہوں کے عوض بیچنا، یا کرائے پر لینا، یا کھیتی کو اس کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے ہی بیچ دینا. یعنی ابھی پھل پوری طرح نہیں آیا، نہ پکا ہے، تو اس سے پہلے ہی اس کو بیچ دینا، اور اس میں بھی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. وَأَنِ الْمُزَابَنَةِ، مزابنہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، باغ کا پھل درخت پر ہی بیچ دینا، فروخت کر دینا.
وَأَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، اور کوئی بھی پھل بیچنا حتیٰ یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کی صلاحیت یعنی پختگی ظاہر ہو جائے. وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اور یہ کہ جو بھی پھل یا گیہوں وغیرہ بیچا جائے وہ کس طرح بیچا جائے؟ الا بالدینار والدرہم، درہم و دینار کے عوض، غلے کو غلے کے عوض یا کھجور کو کھجور کے عوض نہ بیچا جائے. الا الارایا، ہاں ارایا کی اجازت ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مخابرہ کی بات آئی اور بٹائی کی بات آئی، اور پیچھے آپ مزارت کے بارے میں اور بٹائی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس میں وہاں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں. اس میں دو اوپینین پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ بٹائی جائز ہے اور دوسری یہ کہ جائز نہیں. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بٹائی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن رافع بن خدیج کی روایت اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بٹائی سے روکا گیا، اور یہ ان شرائط کے ساتھ کہ جس میں زمین کا کچھ حصہ مخصوص کر لیا جائے اس سے روکا گیا. کہ مثلا آپ کو میں نے اس ہال کی مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کو ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، فصل کو آدھا آدھا کرنے کی بجائے زمین کو آدھا آدھا کر لے اور اپنے لیے زمین کا عمدہ حصہ رکھے اور جو مزارع کام کرنے والے ان کے لیے کنڈم زمین کا حصہ رکھے، تو ایسی مزارعت جائز نہیں ہے. پھر شرائط کے ساتھ جو ہے ٹھیکہ یا مزارت یا مخابرت جو ہے اس کی اجازت ہے. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الارايا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی بیع میں رخصت دی، بخرسها اس کے اندازے کے ساتھ، من التمر کھجور میں سے، فيما دون 5 اوسق جو 5 وسق سے کم ہو، او فی 5 اوسق یا 5 وسق تک ہو. شک داؤد فی ذالک، راوی داؤد جو ہیں انہوں نے اس میں شک کیا کہ 5 تک کی اجازت تھی یا 5 سے کم کی اجازت تھی. حدثنا زکریا بن یحییٰ